ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہندوستان کو آزاد ہوئے 70 پر 5 سال کی مدت ختم ہوا چاہتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں بحیثیت مسلمان ہمیں کچھ حقیقت جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم ہندوستان میں بستے ہیں دوستو، تو اس ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی کیا تاریخ رہی ہے اور مسلمانوں کی کیا کچھ قربانیاں رہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں جان کر موجودہ دور کے مسلمان کیا کچھ کرنا چاہیے اور موجودہ حالات میں بحیثیت مسلمان ہمارا کیا کردار اور کیا رول ہونا چاہیے، اس پر مختصر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں باذن اللہ رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے ذریعے سے انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف علاقوں اور خطوں پر قبضہ جمانا شروع کیا اور ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کو
غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر ہر قسم کے ظلم و ستم اور زیادتی ان پہ ڈھانا اور ان پہ کرنا انگریزوں نے شروع کیا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے سلسلے میں، تو یہاں پر مختلف طبقات شامل ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ اس میں شامل ہیں، مختلف مذاہب کے نمائندگان اور لیڈروں کی قربانیاں اس ہندوستان کی آزادی میں شامل ہیں دوستو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر طبقے کا فرد جب آزادی کی بات کرتا ہے تو اپنے طبقے کی قربانیوں کا وہ ذکر کرتا ہے، اور دوسرے طبقے والوں نے جو قربانیاں پیش کی تو ان کو سراسر نظر انداز کرنے کی پوری کوشش اور سازش کی جاتی ہے۔ اور خاص کر مسلمانوں کی تاریخ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہندوستان میں بسنے والے بہت سارے مسلمان اس بات سے ناواقف اور نابلد ہوتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں بھی کار فرما رہی ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی ہے، تو اس سلسلے میں ہم میں سے بہت سارے مسلمان ناآشنا نظر آتے ہیں دوستو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی جو تاریخ رہی ہے ماضی میں تو اس کو جو ہے دہرانے اور اس کو جو ہے یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی کی تحریک سب سے پہلے چلانے والوں میں اور ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے سلسلے میں جن لوگوں نے سب سے پہلے پہل کی اور سب سے پہلے آزادی کی تحریک چلائی تو ان میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ وہ مسلم جو ہے بہادر ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے سلسلے میں بھرپور انہوں نے کوششیں کی اور قربانیاں پیش کی۔ اور اسی طرح سے نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ بات تاریخ بتاتی ہے دوستو 1850 پر 7 میں انگریزوں نے ہندوستان کے تقریباً علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ اس کے باوجود ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پر انگریزوں کا قبضہ تھا، لیکن ٹیپو سلطان جیسے بہادر سپہ سالار پر قبضہ نہ کرنے کی وجہ سے انگریز یہ سمجھ رہے تھے ابھی بھی ہمارا قبضہ نامکمل ہے، ابھی بھی ہندوستان ہمارے اپنے قبضے میں نہیں آیا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں میسور کی وہ مشہور جنگ جس میں ٹیپو سلطان کو بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ٹیپو سلطان کو دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑا، جس میں دھوکہ دہی اور بے وفائی سے ٹیپو سلطان کو میسور کی اس مشہور جنگ میں مارا گیا، تو جب ٹیپو سلطان مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی لاش کے پاس انگریز ایک جرنل آتا ہے اور لاش کے پاس کھڑے ہو کر وہ انگریز جرنل کہتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا اپنا ملک ہے اور آج سے ہندوستان ہمارے اپنے قبضے میں ہے۔ ٹیپو سلطان کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد انگریزوں کو یہ احساس ہوا صحیح معنی میں آج ہندوستان پہ ہم نے اپنا قبضہ جمایا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو کہ ہندوستان کی جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں، خاص کر ہم 21ویں صدی میں ہیں، 21st سینچوری میں ہم موجود ہیں۔ آپ 19ویں صدی کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، آپ 19th سینچوری کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، آپ یقیناً 20ویں صدی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں جہاں مسلم لیڈرز جو ہے شامل تھے تو وہیں پر غیر مسلم دانشوران بھی شامل تھے۔ بہت سارے غیر مسلموں نے بھی ہندوستان کو آزاد کرانے میں حصہ لیا۔ مختلف طبقات کے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقے میں انگریزوں کو مار بھگانے اور ہندوستان کو غلامی کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے اپنے اپنے طور پر ہر ایک نے کوشش کی۔ یہ 20ویں صدی کی تاریخ ہے، لیکن 19ویں صدی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ، 19ویں صدی میں اکثر جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے میں پہل کی وہاں پر مسلم حکمران اور مسلم لیڈر ہمیں نظر آتے ہیں دوستو۔ اسی لیے اس کی ایک مثال ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے علاقے بھی ہندوستان ہی میں شامل تھے اور ہماری جو سرحد مانی جاتی تھی وہ افغانستان کا جو سرحد ہے وہ ہماری اپنی سرحد مانی جاتی تھی۔ تو افغانیوں کے سرحد پر گویا کہ اگر کسی نے اپنی پوری گرفت اگر جمائی تھی تو نواب
خان عبد الغفار خان نے اس سرحد پر اپنی پوری گرفت جمائی تھی، جو ایک زبردست مسلم بہادر جو ہے سپہ سالار تھے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ سرحد کے گاندھی کے لقب سے جو ہے وہ ملقب فرمائے، گویا کہ سرحد کے گاندھی یہ خان عبد الغفار خان جو ہیں، جنہوں نے افغانستان کی سرحدوں کو مکمل اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ اور جب ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1920 یہ وہ سال ہے جہاں عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، عثمانی خلافت کا خاتمہ 1920 میں ہوتا ہے، اور اس خلافت کو ختم کرنے میں برطانوی حکومت اور خصوصاً وہ انگریز جو اس ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے، اس ہندوستان پر جو حکومت کر رہے تھے، ان انگریزوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے عثمانی حکومت کو ختم کرنے میں۔ اسی لیے جب عثمانی حکومت کا جو ہے خاتمہ ہوا تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے برطانوی حکومت کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی موقع پر 1920 عیسوی میں ہندوستان میں تحریک خلافت یہ مہم چلائی گئی، خلافت کی تحریک کی مہم 1920 میں چلائی گئی، اور اس وقت یہاں جواہر لال نہرو اور گاندھی جیسے جو غیر مسلم دانشوران تھے تو انہوں نے اس تحریک خلافت کو بنیاد بنایا تاکہ اس کے سہارے سے ہندوستان کو آزاد کر سکیں، اور وہ جانتے تھے کہ دنیا بھر کے مسلمان اور خصوصاً ہندوستان میں بسنے والے مسلمان انگریزوں کے خلاف اپنے دل میں نفرت رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جو ہے مسلم حکمرانوں کی خلافت کا خاتمہ کیا، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں جہاں برطانوی حکومت کا رول ہے وہیں پر ہندوستان میں بسنے والے انگریزوں کا جو ہے کردار بھی رہا ہے، تو لہذا اس غصے کا انہوں نے استعمال کیا غیر مسلم دانشوران نے، اور اس کو انہوں نے ایندھن کے طور پر یا قوت کے طور پر انہوں نے اسے استعمال کیا، اور اس کے بعد اسی تحریک خلافت کے نتیجے میں ہندوستان کی آزادی جو ہے نصیب ہوئی اور ہندوستان آزاد ہوا دوستو۔ تو بہرحال 19ویں صدی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس جو ہے ہندوستان کو آزاد کرنے میں مسلمانوں نے بہت ساری قربانیاں پیش کی، خاص کر خاندان صادق پور کی خدمات کو ہم بھول نہیں سکتے، جس خاندان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے جواہر لال نہرو نے کہا اگر ہندوستان کو آزاد کرنے میں جس نے بھی حصہ لیا، اگر سب کی قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور خاندان صادق پور کی خدمات کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ترازو کا وہ پلڑا بھاری نظر آئے گا جس میں خاندان صادق پور کی خدمات ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ جواہر لال نہرو کا اعتراف تھا دوستو۔ تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہماری ایک روشن تاریخ رہی ہے دوستو، جسے فراموش کرنے کی لوگ سازش کرتے ہیں، جسے بھلانے کی لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کو ہم میں سے کون نہیں جانتا، جنہوں نے تحریک آزادی کی مہم میں جنہوں نے اپنی بہت ساری خدمات کو جو ہے یعنی ہندوستانیوں کے سامنے پیش کیا۔ خاص کر آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین نیشنل کانگریس کے آپ صدر تھے ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، کہ جن کی صدارت اور جن کی سرپرستی میں بہت سارے لوگ شریک تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی گراں قدر خدمات کے ذریعے سے ہندوستان کو آزاد کرنے میں اپنی جو ہے بیش بہا خدمات آپ رحمت اللہ علیہ نے پیش کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، ہندوستان کو آزاد کرنے میں مسلم حکمران اور مسلمانوں کی بے شمار اور خصوصاً علماء کی قربانیاں اس میں کار فرما ہیں۔ یہ ماضی کی تاریخ ہم اس لیے جانتے ہیں دوستو کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہم اس حوالے سے قربانی پیش کرنے کی تو دور کی بات، آج ہماری اپنی زندگی کچھ ایسی بنی ہوئی ہے دوستو جو دوسروں کے لیے تماشا مضحکہ خیز، لوگ ہماری زندگیوں پہ ہنستے ہیں، لوگ ہمیں طعنے دیتے ہیں، ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماضی کی تاریخ کو صرف ہم دہراتے رہیں، ماضی کی تاریخ کو صرف اپنے خطبات میں، اپنی تقاریر میں، اپنی محفلوں میں ذکر کرتے رہیں اور اپنا کوئی کردار پیش نہ کریں۔ ایسا نہیں ہونا
چاہیے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الفتى من یقول کان ابی ان الفتى من یقول ها انا ذا, کہ لیس الفتى من یقول کان ابی, حقیقی نوجوان اور بہادر وہ نہیں جو یہ کہے کہ میرے باپ دادا کے یہ کردار تھے, میرے باپ دادا کا ایسا رول رہا. یہ کہنے والا حقیقی بہادر نہیں, بلکہ حقیقی بہادر تو وہ ہے ان الفتى من یقول ها انا ذا, حقیقی بہادر تو وہ ہے جو یہ کہے یہ دیکھو میرا کارنامہ, یہ دیکھو میرے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں, اور یہ دیکھو میرے اندر ایسی ہمت, ایسی قوت اور ایسی جواں مردی اور ایسی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے میں دوسروں کے کام آ سکتا ہوں, جس کے ذریعے سے میں مظلوم کی آہٹ کو سن سکتا ہوں, جس کے ذریعے سے میرا وجود دوسروں کے لیے باعث منفعت ہو سکتا ہے. تو یہ کردار ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے. دوستو, ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو ایک جانب رکھیے اور فی الوقت ہماری جو زندگی جیسے کچھ بسر ہو رہی ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. دوستو, دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھوں گا اس آزادی کی جو ہے تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے. سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو, ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو اپنی ایک پہچان بنانے کی ضرورت ہے. اپنا جو تشخص ہے, ہمارا جو وجود ہے, اس وجود کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دوستو, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم قوم جیسے کچھ یہ زندگی بسر کر رہی ہے, اخلاقیات کے باب میں ہم مجروح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اخلاقیات کے باب میں آج ہمارا کوئی کردار نہیں. سچائی کی بات کیجئے, ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں. جھوٹ کی بات کیجئے, مسلم قوم بہت آگے نظر آتے ہیں. امانت و دیانتداری کی بات کیجئے, آج اس میدان میں ہمارا کوئی رول نہیں. خیانت اور بے وفائی کی بات کیجئے, کتنے ایسے مسلمان تاجر آپ کو نظر آئیں گے جو اپنی تجارت میں, کاروبار میں, معاملات کو انجام دیتے ہوئے دھوکہ دہی کا سہارا لیتے ہیں. دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاقیات کے باب میں اپنے ایک روشن تاریخ کو بٹھانے کی ضرورت ہے. اخلاقیات کے چیپٹر میں اپنی ایک روشن تاریخ جو ہماری اپنی مسلم حکمرانوں کی رہی ہے اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے. دوستو, تبھی چل کر ہمارے اپنے اسلاف نے ماضی میں جیسے انہوں نے ہندوستان میں بسنے والے دلوں پر انہوں نے حکمرانی کی اور ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کے دلوں میں جیسے انہوں نے جگہ بنائی, تو ویسے ہم بھی جگہ بنا سکتے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے دوستو فی الحال, آج ہماری وقعت کیا ہے, تصور کر سکتے ہیں آپ, اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. آج ہماری یہ حالت کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارے اسلاف نے قربانیاں پیش کی, ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارے اسلاف نے شب و روز اس سلسلے میں محنتیں کی, لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے وجود کو سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے اور ہماری تہذیب کو, ہمارے تشخص کو, ہماری ثقافت کو اور ہمارے کلچر کو ہر طرف سے جو ہے یعنی مٹانے کی سازشیں چل رہی ہیں. ایسی نازک گھڑی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاقیات کے دروازے کو اپنی زندگی میں پوری طرح سے کھولنے کی ضرورت ہے, اور جو اچھے اخلاق ہیں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے, اور جو برے اخلاق ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے کہ 2 جمعے میں ہم نے آپ کے سامنے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا تھا, اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی, اور رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے دوستو, اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ان مسلمانوں پر جو اپنے مذہب سے نا آشنا ہیں, جو اپنے اسلام کی اور اسلام کی خوبیوں سے نا بلد ہیں. ایسے بندوں پر اللہ رحم فرمائے. تو اسی لیے ہم نے بہت ساری خوبیوں کا ذکر کیا, ان میں اسلام کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے, اسلام کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے, اسلام فضائل اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, اور رذائل اخلاق, اخلاقی گراوٹیں جو ہماری اپنی سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں ان سے مکمل باز رہنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کی اسی خوبی کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے دوستو, اسلام کی اسی خوبی کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے, اور برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنے کی ضرورت ہے, نفرت کا مقابلہ محبت سے کرنے کی ضرورت ہے, بد دعا کا مقابلہ دعاؤں سے کرنے کی ضرورت ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ آج کے اس خطبے میں جو 2 اہم پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے
جاتے ہیں. ان دو اہم پیغام کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کر دیا. ایک ہمیں دعوت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے دوستو. ہم جانتے ہیں آخرت میں اگر کامیابی اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو اسلام کو اپنانا ہوگا, خالص توحید کو اپنانا ہوگا, رسول اللہ کی پیروی کرنی ہوگی, کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا, اللہ کی اور رسول کی پیروی کرنا ہوگا. یہ بات ہم جانتے ہیں دوستو. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا, ہندوستان میں ہم سانس لے رہے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم فرمائی ہے کہ اس سرزمین میں ہمیں دعوت کا ایک سنہرا ماحول اور سنہرا موقع ہمیں ملتا ہے. اس کے باوجود کبھی ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی فکر نہیں کرتے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی فکر ہم نہیں کرتے دوستو. کتنے ایسے غیر مسلمین ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, جن کے ساتھ ہمارے تجارتی اور کاروباری تعلقات ہوتے ہیں, برسوں سے ان کے اپنے تعلقات, خاندان والوں سے تعلقات, لیکن کبھی ہم نے ان کے سامنے اسلام کا انٹروڈکشن نہیں کروایا, اسلام کا تعارف نہیں کروایا, اسلام کی خوبیاں ہم نے ان کے سامنے پیش نہیں کی, توحید کے بارے میں ان کے سامنے کبھی گفتگو نہ کی, اس دنیا کے بعد حقیقی زندگی پر کبھی ہم نے گفتگو نہ کی, رسولوں کی بعثت پر کبھی ہم نے گفتگو نہ کی. تو بتائیے دوستو, ہندوستان میں اللہ نے ہمیں جینے کا حق دیا ہے اور ہم جی رہے ہیں, اور دعوتی ماحول ہے. سعودی عرب میں ہم نے عرب مشائخ سے بارہا یہ الفاظ جو ہے ہم نے سنا ہے, وہ رشک کی نگاہوں سے ہندوستانی طلباء کو دیکھا کرتے تھے, کہتے تھے ہندوستان میں بسنے والے کیا ہی خوش نصیب ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ مدعو سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, غیر مسلم سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. دعوت کو پیش کرنے کا کتنا سنہرا موقع ہندوستانیوں کو ملتا ہے دوستو. اللہ اکبر. اس کے باوجود ہم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے دوستو کہ ہم نے اس جو ہے معاملے میں ہم نے کتنا جو ہے پہل کیا ہے دوستو, اور کس قدر جو ہے ہماری جانب سے اقدام ہوا ہے. دعوت کے مسئلے میں ہمارے اندر جو تڑپ ہونی چاہیے, ایسا نہیں ہے دوستو یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے, مدارس اور جامعات میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی ذمہ داری نہ سمجھیں, یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے, طلباء اور طالبات کی بھی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق دعوت میں حصہ لیں اور دعوت میں اپنا ایک کردار پیش کریں. دوستو یاد رکھیں, ہندوستان میں اگر ہم عزت و سربلندی چاہتے ہیں, ہندوستان میں اگر ہم عزت و سربلندی سے جینا چاہتے ہیں, یاد رکھیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی فکر کریں, تبھی چل کر ہم اس ہندوستان میں عزت و سربلندی کے ساتھ جینا ہمیں میسر ہوگا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, اور نیک اعمال کو انجام دے اور اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ کر کہے دیکھو میری زندگی مثالی ہے. وقال اننی من المسلمین, ہر اچھے اخلاق کو اپنانے والا ہوں میں اور ہر برے اخلاق سے بچنے والا ہوں میں. ایسے مثالی مسلمان ہمیں بننے کی ضرورت ہے, جس کے لیے دو چیزیں جن پر ہمیں توجہ دینی ہے, ایک دعوت دین اور ایک مکارم اخلاق. اگر دونوں کو ہم نے جمع کر دیا دوستو, ہندوستان میں جو ہماری یہ جو تاریخ جس سے ہم گزر رہے ہیں, جو بالکل سیاہ تاریخ ہے, اس تاریخ کو ہم جو ہے بدل سکتے ہیں, اور ہمارے اسلاف کی جو روشن تاریخ ہے اس روشن تاریخ کو ہم دہرا سکتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے, وطن کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے دوستو, ہمیں اپنے وطن والوں کے سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. وطن والوں کو, ہندوستان والوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اس ہندوستان میں اگر کوئی قوم دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے وہ صرف مسلم قوم ہے, جو جہاں بھی جائے رحمت کی جھلکیاں اور رحمت کی نشانیاں بٹھاتے ہوئے اور
عام کرتے ہوئے جائیں تو اسی کی آج ضرورت ہے دوستو۔ ہندوستان کی مختصر تاریخ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی، کیونکہ 15 اگست جو ہے ابھی پیر کے دن آنے والا ہے، جس میں ہندوستان کی تاریخ، جس میں ہماری اپنی مسلم جو ہے یعنی مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں انہیں پیش کی جائیں گی، تو لہذا اس تاریخ کو سامنے رکھیے اور کوشش کیجئے۔ اسلاف نے تو قربانیاں پیش کی ہندوستان کو آزاد کرنے کے سلسلے میں، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہندوستان میں رہتے ہوئے امن کو قائم کرنا ہے، اور امن کو قائم کرنے میں سب سے مثالی کوئی قوم ہو سکتی ہے تو مسلم قوم ہی ہو سکتی ہے، جس کا ہر جو ہے پیغام امن پر مشتمل ہے، جس کی ہر تعلیم امن اور رحمت پر مشتمل ہے۔ یقیناً یہی وہ قوم ہے جو جہاں بھی جائے امن کو عام کرنے والی بنے گی، رحمت کو عام کرنے والی بنے گی، منفعت کو عام کرنے والی بنے گی، اخلاق کو عام کرنے والی بنے گی۔ یہی وہ قوم ہے جس سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اور یہی وہ قوم ہے جس سے بھلائیاں سوسائٹی میں عام ہوگی۔ تو اسی کو ہمیں باور کرانے کی ضرورت ہے دوستو۔ اگر ان دو پہلوؤں پر اگر ہم نے غور کیا اور ہم نے اس پر جو ہے سنجیدگی کے ساتھ غور کیا اور عملی میدان میں اسے لے آنے کی ہم نے کوشش کی، اللہ کی قسم ہماری یہ جو تاریخ ہے جسے ہم سیاہ تاریخ یا تاریخ کہہ رہے ہیں، یہ جو سیاہ بادل، کالے بادل ہم پر منڈلا رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیے یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ظالم حکمران جو ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، جو ہمیں مٹانے اور ہمارے اپنے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کی کوششیں کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ ساری جو ہے آفتیں ہم سے ختم ہو جائیں گی۔ بس ہمارے دلوں میں ایک ہی فکر رہے کہ جہاں بھی ہم جائیں گے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی فکر کریں گے، اور اپنے طور پر کچھ ایسے اخلاقی ہتھیار کو اختیار کریں گے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں دوستو، مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اس کے تحت آج مسلم قوم کو اخلاقی میدان میں پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات میں جہاں برے اخلاق پائے جاتے ہیں، برے اخلاق سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دعوتی میدان میں اپنے اپنے طور پر اپنا کردار جو ہے پیش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس ہندوستان کی آزادی میں مسلم حکمرانوں نے، مسلمانوں نے جو کچھ قربانیاں پیش کی، اے اللہ تو ان قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ہندوستان میں بسنے والے ہم جو تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچانے کا جو ایک سنہرا ماحول اور موقع ہے، اے اللہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ دعوتی میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہر اچھے اخلاق کو اپنانا ہمارے حق میں آسان فرما، ہر برے اخلاق سے بچنا اے پروردگار تو ہمارے حق میں آسان فرما۔ جہاں بھی ہم جائیں اے پروردگار تیرے دین کا صحیح انٹروڈکشن اور تعارف کرانے والے بندوں میں اے اللہ تو ہم سب کو شامل فرما۔ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اے اللہ تیرے دین پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين
المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.